سورہ یونس آیت نمبر 97۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں اس آیت کریمہ میں حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ واحد قوم ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل فرمایا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتے دیکھ لے، اللہ کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر موت کے فرشتے نظر آ گئے اور اب یہ ایمان لانا چاہتا ہے تو اب اس کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ فرعون جب وہ غرق ہو رہا تھا، اپنی آنکھوں سے اسے موت نظر آ گئی، موت کے آثار نظر آ گئے، موت کے فرشتے نظر آ گئے، اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے، تو اب بھی وہ زور زور سے چیخ رہا تھا۔ اس ٹائم اس نے کیا کہا تھا؟ آمنتو، کہ میں ایمان لے آیا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، اس اللہ پر ایمان لے آیا جس کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے، جس پر سارے کے سارے بنی اسرائیل ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور آج کے بعد میں پکا مسلمان ہوں۔ زبان سے اقرار تو کر لیا، لیکن اللہ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ الآن، کیا اب؟ وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو بڑا ہی نافرمان تھا، وکنت من المفسدین، تو بڑا فسادی تھا۔ آج اگر تو بار بار اعلان کرے آمنتو آمنتو، لیکن تیرا ایمان معتبر نہیں ہے، وہ وقت گزر چکا ہے۔ تو ہر ایک امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی دستور رہا ہے کہ جب تک اللہ کا عذاب نہیں آتا تب تک توبہ کر لو، ایمان قبول کر لو، سوائے قوم یونس کے۔ یہ وہ قوم ہے کہ ان کے نبی یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو بتلایا کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لاتے، راہ راست پر نہیں آتے، اللہ سے توبہ نہیں کرتے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ عذاب کی شکل بتلا دی کہ ایسے ایسے اللہ کا عذاب آئے گا، کالے سیاہ بادل آئیں گے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب چھپا ہوا ہوگا، اور پھر یہ کہہ کے اس کے بعد آپ وہاں سے چلے گئے۔ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ میں نے عذاب بھیجنا ہے، اللہ کی شان دیکھو کہ جب عذاب کے آثار نظر آئے تو وہ لوگ ڈر گئے اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بس یہاں پر میں نے قانون کی نہیں، اپنی قدرت کی پاسداری کی۔ قانون تو یہی ہے کہ جب عذاب نظر آ جائے تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن قدرت تو ہے نا کہ جب چاہوں جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ بس میں نے
انہیں اس قانون سے استثناء دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور اس عذاب کو ٹال دیا، اور بہت عرصہ تک یہ لوگ زندہ رہے، ٹھیک ٹھاک رہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے رہے۔ پھر بہت عرصے کے بعد پھر یہ سارا کا سارا منظر ان کو بھول گیا، پھر اللہ کی نافرمانیوں کے اندر پڑ گئے، بعد میں پھر یہ لوگ عذاب کا شکار ہوئے۔ اسی بات کا ذکر ہے اس آیت کریمہ کے اندر، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ، پس کیوں نہ ہوئی کوئی ایسی بستی جو ایمان لاتی، فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، پس ان کا ایمان ان کو فائدہ دیتا، إِلَّا قَوْمَ یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم، لما آمنوا، جب وہ لوگ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم، ہم نے کھول دیا ان سے، عذاب الخزي، رسوائی والے عذاب کو، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو نفع پہنچایا ایک وقت تک۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ یونس اسی وجہ سے ہے، جو آج کے درس کے اندر ہم نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں قوم یونس کا ذکر ہے، اور یہ ایک اہم ترین بات ہے کہ واحد یہ ایک امت ہے جنہیں اللہ کی طرف سے اس سے ثنا حاصل ہوا، ورنہ اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہی تھا کہ جب عذاب اپنی آنکھوں سے تم دیکھ لو گے تو بس پھر ایمان لانا، توبہ کرنا یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام یہ عراق کے ایک علاقے نینوا کی طرف ایک بستی کا نام ہے، یہ وہاں پر اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، اور 70 سال تک انہوں نے تبلیغ فرمائی، 70 سال تک تبلیغ فرماتے رہے، یہاں تک کہ یہ لوگ بڑے ضدی تھے، بڑے سرکش تھے، کفر اور شرک اندر پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت سمجھایا، بالآخر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا کہ بس آپ ان کو بتلا دیں کہ اب میرا عذاب آئے گا، اور وہ بھی 3 دن کے اندر۔ عذاب کی شکل بھی بتلا دی۔ یونس علیہ السلام نے اپنی امت کو بتلا دیا کہ بس اب تم تیار ہو جاؤ، اب اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ یہ کہہ کر ان سے لغزش یہ ہوئی کہ یہ وہ بستی چھوڑ کر چل پڑے۔ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن ان سے لغزش ہو سکتی ہے۔ بات تو بظاہر چھوٹی ہوتی ہے، لیکن جہاں پیار ہوتا ہے پھر وہ بات بھی تو بڑی لگتی ہے نا۔ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، پھر اللہ کے ساتھ بڑا قرب ہوتا ہے، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، وہاں چھوٹی سی بات بھی بڑی محسوس ہوتی ہے۔ پھر اگر پیغمبروں سے کوئی چھوٹی سی لغزش ہو جائے تو اللہ کی طرف سے تنبیہ فی الفور اترتی ہے۔ تو یہاں پر یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ جو پہلی امتیں ہیں ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہی رہا ہے کہ جب بھی ان پر عذاب آتا ہے تو اللہ نبی کو حکم دیتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، دیکھو قوم نوح کیا کشتی میں سوار ہو گئے، باقی بچ گئے، ان کے پر عذاب آ گیا۔ تو ہر ایک نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا۔ تو اس وجہ سے یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا کہ بس سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے، تو اللہ نے مجھے بھی تو یہی کہنا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، میں تو اللہ کا سچا نبی ہوں، عذاب تو ان لوگوں کے اوپر آنا ہے۔ آپ نے انتظار کیے بغیر وہاں سے آپ نے وہ علاقہ چھوڑ دیا اور آپ چل پڑے کسی اور طرف۔ آپ کے ساتھ 2 بچے اور ایک آپ کی بیوی بھی تھی۔ جب یہاں سے چلے تو جس علاقے میں آپ جانا چاہتے تھے، راستے کے اندر ایک دریا، سمندر آتا تھا، تو وہاں پر آپ یہ چاہتے تھے کہ میں کشتی میں سوار ہو کے اور یہاں سے دوسری بستی چلے جاؤں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو تنبیہ ہونی تھی نا کہ میرے حکم کا انتظار کیوں نہیں کیا۔ بے شک ہمارا حکم یہی ہوتا، لیکن انتظار تو کرنا چاہیے تھا۔
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر مختلف مقامات پر اس واقعے کو تفصیلاً بھی ہمیں بتلایا ہے کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ آج کے درس کے اندر تو ایک آیت ہے اور اس میں صرف اتنی سی بات بتلائی ہے کہ قوم یونس کو اس سے ثنا ہم نے دیا، اس کے علاوہ کسی اور کو یہ سہولت ہم نے نہیں دی۔ تو مختلف مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، کہ جو مچھلی والا ہے، مچھلی والا، کیونکہ یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَذَنُّونِ، وہ جو مچھلی والا تھا، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ وہاں سے چلا گیا غصے میں تھا، فظن ان لن نقدر علیہ، وہ یہ خیال کر رہا تھا کہ ہم ان کو تنگی کے اندر نہیں ڈالیں گے، یعنی کہ اس وقت وہ غصے میں تھے، قوم کے اوپر غصہ تھا نا، اللہ پہ تو نہیں تھا، قوم پہ غصہ تھا کہ ان کو اتنا سمجھایا، 70 سال سے سمجھا رہا ہوں، ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی، غصے میں وہاں سے وہ چل دیے۔ جب وہاں پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے اندر مبتلا فرما دیا، اور آزمائش بھی بہت بڑی تھی۔ جب آپ جانے لگے نا تو راستے کے اندر پانی تھا، کشتی میں سوار ہونے سے پہلے چھوٹا پانی تھا جہاں سے آپ نے اس کو عبور کرنا تھا، تو اس پانی کے اندر آپ کا ایک بیٹا وہ ڈوب گیا۔ اب اس بیٹے کو بچانے کے لیے آپ کوشش کرنے لگے، جو دوسرا کنارے کے اوپر کھڑا ہوا ہے بھیڑیا آیا اس کو لے کے چلا گیا، دونوں بیٹے چلے گئے ہاتھ سے۔ اب بیوی بچی تھی، کوئی ظالم آیا اور اس نے آ کے بیوی بھی چھین لی، آپ اکیلے۔ اور اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے اذ ابق الی الفلک المشحون، کہ آپ جلدی سے تیزی کے ساتھ اب کشتی کے اندر سوار ہوئے، بھری ہوئی کشتی تھی، کشتی میں سوار ہوئے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جس کو بھیڑیا لے کے چلا گیا، یا جو کچھ میرے ساتھ ہونا تھا، جو بچہ پانی میں ڈوب گیا، اب یہ کہ میں تو یہاں سے چلوں، کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں سوار ہوئے تو جو کشتی تھی وہ بھنور کے اندر پھنس گئی، اور اس وقت یہ بات بہت زیادہ عام تھی کہ کشتی کیوں بھنور کے اندر پھنستی ہے، کوئی بندہ بہت زیادہ نافرمان سوار ہو جائے، یا کوئی اپنے آقا سے غلام بھاگا ہوا ہے وہ سوار ہوتا ہے تو کشتی بھنور کے اندر پھنس جاتی ہے۔ اب جب کشتی بھنور کے اندر پھنسی نا، وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کون ہے بھائی، کون ہے بتاؤ، کون نافرمان ہے، کون باغی ہے، کون ہے غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ تو اب یہ آپ سمجھ گیا کہ لگتا ہے کہ میں ہی بھاگا ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں ہوں، اپنے آقا اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہوں۔ کہنے لگے نہیں نہیں، اتنا نورانی چہرہ ہے، اتنے نیک ہو، توبہ توبہ، آپ نہیں ہو۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے قرآن اندازی کی، قرآن اندازی کی، فساہم فکان من المدحضین، جب قرآن ڈالا تو آپ کے نام نکلا۔ وہ پھر چہرے کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ قرآن اندازی کو دیکھتے ہیں، کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، دوبارہ پھر قرآن اندازی کرتے ہیں، دوبارہ کی، سے 12 کی، 3 مرتبہ کی، تینوں مرتبہ آپ کا نام۔ کہنے لگے بھئی شکل سے جتنا بھی نیک لگتا ہے اب تو ہم مجبور ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہوا تو آپ نے خود ہی اس میں چھلانگ لگا دی کہ بس تم مجھے نہیں پھینکتی تو میں خود جا رہا ہوں۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے پکڑ کے نیچے پھینک دیا۔ جب سمندر کے اندر پھینکا تو قرآن کہتا ہے کہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے لقمہ بنا لیا۔ مچھلی کتنی بڑی تھی، ایک لقمہ کیا اور آپ پیٹ کے اندر۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ انسان کتنا پریشان ہوتا ہے، جانور کے پیٹ کے اندر تو وہ اندھیرا در اندھیرا، مچھلی کا پیٹ، اوپر سے پانی کا اندھیرا، یعنی کہ بس تاریکیوں کے اندر، اندھیروں کے اندر آپ بہت زیادہ پریشان تھے، غمگین تھے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو اس دوران ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اے مچھلی خیال کرنا اتنی خوراک نہیں ہے، اس کو ہضم نہیں کرنا، یہ ہماری امانت ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔
دوسرا یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے فنادا فی الظلمات، ان تاریکیوں کے اندر، ان اندھیروں کے اندر پھر اللہ کو پکارا، اور اس وقت جو آپ کی زبان مبارک سے پیارے جملے نکلے، لا الہ الا انت سبحانک، جس کا ترجمہ یہ ہے لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں مگر تو، یہ توحید ہے۔ سبحانک، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب آپ نے اس آیت کو پڑھا، جب یہ کلمات ادا فرمائے تو فرشتے کہنے لگے اے اللہ، آواز تو مانوس ہے، سنی ہوئی آواز ہے، معلوم نہیں کہ یہ کس کی آواز ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتو، یہ میرے نبی یونس کی آواز ہے، یہ مانوس آواز ہے، اوپری آواز نہیں ہے، یہ میرے اپنے یونس کی آواز ہے، آج وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، وہاں سے ہمیں یاد کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ کا قرآن یہ بھی ہمیں کہتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام اس وقت یہ کلمات ادا نہ کرتے، اللہ کے سامنے آہوزاری نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ کسی کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن بتلا رہا ہے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ لیکن بہرحال جب آپ نے کلمات شروع کیے تو یہ کتنا عرصہ لگا؟ 40 دن۔ کتنے دن؟ 40 دن تک آپ اس آزمائش کے اندر رہے۔ بعض روایتوں میں 3 دن کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن زیادہ تر جو روایتیں وہ ہیں 40 دن کی۔ 40 دن آپ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر گزارے اور مسلسل اللہ کے سامنے یہی التجا کرتے رہے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، تو پاک ذات ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا، وہ آزمائش کی گھڑیاں ختم ہو گئی۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے مچھلی کو حکم دیا کہ چلو ہماری امانت نکالو۔ وہ آئی اور اس نے آ کر ایک میدان میں، ایک خشک جگہ پر اس امانت کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ 40 دن تک دیکھو مچھلی کیسے امانت لے کر پھر رہی ہے، پیٹ کے اندر وہ موجود ہیں، لیکن اللہ کا حکم مچھلی کیسے مان رہی ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ باہر نکلتے ہیں تو آپ کی جلد کی صورتحال یہ تھی کہ جس طریقے سے بالکل گوشت ایسے نرم ہو گیا تھا، جیسے کہ کھال نا گل جاتی ہے، ایسے ہو گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے ہاتھ کے اوپر نا کوئی شاپر بھی باندھ کر نا بھی پانی سے ہمارا ہاتھ محفوظ ہو جائے، کوئی زخم ہو جاتا ہے تو پانی سے بچنے کے لیے ہم نا شاپر اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، لیکن 2-4 گھنٹوں کے بعد اس کو کھولتے ہیں تو سارا ہاتھ ہی عجیب قسم کی اس کی شکل بن جاتی ہے، چند گھنٹوں کے بعد، اور وہ بھی صرف ایک شاپر۔ لیکن یہاں مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں آپ، تو کتنی ہیٹ ہوگی وہاں پر، اور پھر 40 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کی قدرت دیکھو کہ وہاں پر کوئی روٹی مل رہی تھی آپ کو، وہاں پر آپ کو پانی مل رہا تھا، وہاں پر آپ سانس کیسے لیتے رہے، اس سے اللہ کی قدرت سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو بغیر کھلائے بغیر پلائے وہاں پر کیسے میں نے ان کو رکھا اور کیسے ان کو محفوظ رکھا۔ تو 40 دن کے بعد جب آپ باہر آئے، آپ کھلی جگہ پر میدان میں آئے، تو اس وقت آپ بیمار تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، پھر ہم نے کدو کی ایک بیل اگا دی، بہت بڑی تھی وہ۔ جو کدو کا درخت ہے نا، کدو کی بیل ہوتی ہے، اس کی خاصیت ہے کہ یہ بڑی نرم و ملائم ہوتی ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی۔ بس وہ کدو کا جو تھا نا جی، پودا لگا ہوا تھا، جو وہ بیل اس کو کہتے ہیں، کدو کی بیل وہ بڑی لمبی چوڑی تھی، وہاں پر آپ آ گئے تو اس کے سائے کے نیچے آپ بیٹھ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ وہاں پر ایک بکری آ جاتی ہے،
بکری کا بچہ گم ہو گیا، وہ بچے کی تلاش میں تھی، وہ یہاں پر آ گئی، اللہ نے بھیجی۔ تو وہ بکری جب وہاں پر آتی ہے تو آپ نے اس بکری کا دودھ نکال کر آپ نوش فرمایا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے بکری کو حکم دیا کہ ہر روز آنا ہے۔ پھر وہاں پر وہ آتی تھی، ہر روز دودھ پلا کے چلی جاتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کدو بہت پسند تھا، اس لیے کہتے ہیں نا کدو سنت ہے، اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھا۔ اور اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تھا، تو اس لیے یہ میرے بھائی یونس کی بیل ہے، ان کا درخت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی کبھی کھانا کھاتے تھے، گوشت اور کدو ہوتا تھا تو کدو کو نا چن چن کے اپنے آگے کر کے کھاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے دیکھا کہ میرے محبوب کی یہ عادت ہے تو بس پھر میری بھی یہی عادت ہو گئی کہ میں بھی کدو کو بہت زیادہ شوق سے کھایا کرتا تھا۔ بہرحال آپ وہاں پر رہے اور یہاں تک کہ آہستہ آہستہ وہ جب کھال تھی نا وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی اور آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ کہ 1,00,000 یا اس سے اوپر لوگ ان کی طرف ہم نے پھر ان کو بھیج دیا، یعنی کہ پھر حکم دیا کہ جاؤ اپنی وہی بستی نینوا انہی لوگوں کے پاس جاؤ۔ آپ کو تو معلوم نہیں ہے، علم غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ آپ کو تو نہیں پتہ کہ عذاب آئے یا نہیں آیا یا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، آپ کو تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ کے دماغ میں تو یہ بات تھی کہ جب اللہ نے فرمایا تھا تو بس وہ تو عذاب آیا ہوگا اور امت ختم ہو گئی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے کہ تم جاؤ۔ جب یہ یہاں سے جانے لگتے ہیں تو راستے کے اندر ایک شخص ملتا ہے، اس کے پاس آپ کا بیٹا، وہ ازمائش جب ختم ہو جاتی ہے نا اللہ اپنا فضل فرماتا ہے، وہ بیٹا ملا، دیکھا تو یہ تو میرا بیٹا ہے۔ پوچھا بھی تو نے اس کو کہاں سے لیا؟ کہتا ہے جی یہ تو میں نے اس کو دریا کے اندر سے نکالا، یہ تو ڈوب رہا تھا، اس کو میں نے بچایا۔ اچھا چلو ماشاءاللہ، بتایا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ بیٹے کو ساتھ لیا، اس نے کہا جی اسی جیسے ایک اور بھی ہے، کوئی لوارث بچہ فلاں بندے کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اس کے پاس بھی چلتے ہیں۔ وہاں گئے تو وہ بھی لوارث کوئی نہیں تھا، وہ بھی آپ کا بیٹا تھا۔ اس سے پوچھا بھی یہ تو نے کہاں سے پکڑا اس کو؟ کہتے ہیں میں تو بھیڑیے کے منہ سے چھڑا کے آیا ہوں۔ دونوں بیٹے اللہ نے واپس کر دیے۔ اس کے بعد پھر جب آگے چلے تو پھر وہ جو آپ کی بیوی تھی اس کے متعلق آپ بہت زیادہ پریشان تھے، تو ایک کوئی درویش وہاں سے گزرا، اس نے کہا کہ ایک شہزادہ ہے اور وہ شہزادہ کسی کی بیوی کو پکڑ کے لے گیا تھا، اور جب سے وہ لے کے گیا مسلسل اس کے پیٹ میں درد ہے، اس نے بڑے علاج کرا وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ تو ایک درویش نے اس کو بتایا کہ بھئی تو نے کسی کی بیوی بری نیت سے پکڑی ہے اور اس کا علاج یہی ہے کہ تو اس کے سپرد کر، اس سے معافی مانگ۔ وہ تلاش میں تھا، اللہ نے کرم فرمایا کہ جب آپ کو بتایا کہ فلاں جگہ آپ وہاں پر گئے تو واقعی ایسا ہی تھا، شہزادے نے معافی بھی مانگی اور بیوی بھی واپس کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی عزت محفوظ رکھی کہ اس کے پیٹ میں درد ہوا اور ختم ہی نہیں ہوا، اس کو اپنی پڑ گئی۔ تو اس طریقے سے بیوی بھی واپس ہو گئی، بچے بھی واپس ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آپ چلے گئے اپنی امت کے پاس۔ وہاں پر گئے تو وہ بہت زیادہ دیکھ کر روئے، اے یونس تو کہاں چلا گیا تھا، ہم تو اتنے پریشان تھے، تجھے تلاش کرتے تھے، مارے مارے پھرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کا عذاب کوئی نہیں آیا تھا اور تم مرے کوئی نہیں ہو؟ انہوں نے کہا جی عذاب تو آیا تھا، تو اللہ کا عذاب ہے تو پھر تمہیں کچھ نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہم 40 دن تک روئے ہیں۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ انہوں نے کہا جب کالے بادل آئے ہم نے کہا جی بس حضرت یونس سچ کہتے تھے، اب نہیں بچتے ہم نے اپنے بچوں کو لیا، اپنے جانوروں کو لیا، اور ہم نے اپنی بستی چھوڑ دی اور ہم جنگل میں چلے گئے، اللہ کے سامنے خوب روئے، بچوں کو رلایا، بچے روتے تھے، ہم نے کہا بچوں پہ اللہ کو ترس آ جائے گا، ہمارے پر ترس آ جائے گا، ہم تو روتے رہے روتے رہے روتے رہے، اللہ نے کرم کیا اور بادل چلے گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ کہ ہم نے ایک خاص وقت تک، ایک عرصے تک ہم نے ان کو پھر دوبارہ مہلت دے دی، ہم نے ان کو نفع پہنچایا۔ ہم نے کہا
کچھ دن اور گزار لو۔ تو اس طریقے سے یہ قوم یونس ہے جنہیں استثناء حاصل ہے کہ جب اللہ کریم کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا یا عذاب کے آثار آئے، جو بھی معاملہ تھا، لیکن ان کے رونے پر اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی، اپنا فضل فرمایا، اللہ کے عذاب سے یہ لوگ بچ گئے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ سوائے قوم یونس کے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی مہلت نہیں دی۔ تو ہمارے لیے کوئی استثناء نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کا وہی قانون ہے کہ فی الفور توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت کے فرشتے نظر آنے لگیں، اس سے پہلے کہ غرغرے کی کیفیت، سکرات الموت شروع ہو جائے، پردے اللہ تعالیٰ ہٹا دے، اس سے پہلے توبہ طائب ہو جاؤ۔ اس لیے کہ جب یہ سب کچھ نظر آ جاتا ہے پھر توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی انتظار میں نہ رہیں کہ کر لیں گے۔ کوئی کہتا ہے جی بس میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر کروں گا، کوئی کہتا ہے جی اگلے سال کروں گا، کوئی کہتا ہے جی بس میں فلاں دن کروں گا، فلاں رات کروں گا۔ یعنی کہ توبہ کے لیے تو ہم نے انتظار کرنا ہوتا ہے۔ رمضان میں کی تھی، شب قدر میں کی تھی، فلاں رات میں کی تھی، انتظار کرتے ہیں، ایک دفعہ کر لی تو بس کافی ہے۔ جبکہ گناہ صبح سے شام تک کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، کتنے کرتے ہیں، اتنے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ گناہ اتنے زیادہ اور توبہ کبھی کبھی۔ چاہیے تو یہ کہ ہم گناہ کم کریں، گناہ کریں نہیں، ہو جائے تو فی الفور توبہ کر لیں۔ اور مومن کی شان کے خلاف ہے کہ صبح سے گناہ ہو اور شام تک بغیر توبہ کے رہے، شام کو اس سے گناہ ہو اور صبح تک بغیر توبہ کے رہے، مومن کی شان سے بعید ہے۔ جب زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبح شام توبہ کرتے رہیں۔ جب صبح شام توبہ کرتے رہیں گے، جب بھی اللہ کا بلاوا آئے گا تو ہم توبہ کے ساتھ ہوں گے۔ اور توبہ کی فضیلت یہ ہے، حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں انتظار نہیں کرنا، فی الفور توبہ کرنی ہے اور اپنا معمول بنا لینا ہے کہ انشاءاللہ صبح شام توبہ کرتے رہیں گے۔ تجدید توبہ یہ نہیں کہ آج تم نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں ہے، جب ہمیں یاد نہیں ہوتا پھر بھی اپنے بہت سارے گناہ کر لیے ہوتے ہیں۔ آنکھوں کا استعمال، کانوں کا استعمال، زبان کا استعمال، یعنی کہ صبح سے شام تک ہم نے گناہ ہی کرنے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ گنی چنی نیکیاں ہوتی ہیں اور ان گنت ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ توبہ بھی کریں، بار بار کریں، بار بار کریں، اتنا توبہ کریں کہ شیطان مایوس ہو جائے اور ہماری جان چھوڑ کے چلے جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔